غسل کے بھی تین فرض، غسل کے تین فرض ہیں۔ وضو کے چار فرض تھے۔ وضو کے فرض تھے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کنگیوں سمیت دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، دونوں پاؤں گھٹوں سمیت دھونا۔ اور جو غسل ہے، غسل کے تین فرض ہیں۔ جتنے بالغ ہیں ان کے اوپر غسل تو فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ احتلام ہو گیا غسل فرض ہو گیا، شادی شدہ ہے بیوی کے ساتھ صحبت کی غسل فرض ہو گیا، یا دیگر کئی معاملات بن سکتے ہیں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب جیسے عورت ہے، اس کو جو مخصوص ایام آتے ہیں اس سے جب وہ پاک ہوتی ہے اب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا خون، وہ بعض لوگ 40 دن سمجھتے ہیں، وہ 40 دن لازمی نہیں ہوتا، 10 15 دن 5 دن بلکہ ایک دن میں بھی وہ ختم ہو سکتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد بھی غسل کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب غسل فرض ہے میرے اوپر، میں نے غسل کرنا ہے تو کیسے کروں گا میں؟ غسل کے ہیں تین فرض، پہلے فرض بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ تین فرض ہیں۔ اب طریقہ کار جو سنت کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ میں جب غسل خانے میں جاؤں تو اس کے بعد سب سے پہلے میں استنجا کر لوں، چھوٹے بڑے پیشاب کی جو جگہ ہے اس کو دھو لیا جائے۔ پھر اگر جسم پر کہیں کوئی گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے تو اس کو دور کر لیا جائے، اس کو دھو لیا جائے۔ اس کے بعد جو وضو کا طریقہ بیان کیا نا اس طریقے سے پورا وضو کر لیں۔ اچھا، اس میں دیکھ لیں بسوں کا جگہ ایسی ہوتی ہے کہ نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جگہ غسل خانہ ایسی جگہ پر کچی جگہ ہے یا پھر وہ نکاسی کا نظام صحیح نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پانی ادھر ہی کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر پانی نیچے کھڑا ہو رہا ہے تو بھلے فی الوقت پاؤں نہ دھوئیں، بقیہ وضو کر لیں، اور اگر پانی صحیح جا رہا ہے تو پورے کا پورا وضو کر لیں۔ اب وضو آپ نے کر لیا، اس کے بعد کوشش کریں کہ جسم کے اوپر ہاتھ گیلے کر کے نا، جس طریقے سے تیل کے ساتھ ہاتھ نہیں چوپڑتے، یوں ہاتھ پانی کے ساتھ گیلے کر کے پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ مل لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بالخصوص آج کل سردیاں ابھی شروع ہو رہی ہیں، سردیوں میں بعض جگہ ہوتی ہیں خشکی کی وجہ سے نا وہاں پر پانی صحیح نہیں بہتا۔ اگر ہاتھوں کے ساتھ ہم نے پانی کو پہلے مل لیا ہے نا تو اب ہمارا وہ جو پانی ہے وہ جب بہائیں گے تو صحیح طریقے سے ہر جگہ سے چلا جائے گا۔ بہرحال وضو کر لیا نا جب ہم نے تو دو فرض ہمارے ویسے پورے ہو گئے غسل کے۔ وہ کون سے تھے؟ ناک میں پانی بھی چڑھ گیا، کلی بھی ہو گئی، یہ دونوں وضو میں ہم نے کر لیا، وہ غسل کے اندر فرض تھے، دونوں فرض ہمارے پورے ہو گئے۔ تیسرا رہ گیا فرض پورے جسم پر پانی بہانا۔ پہلے 3 دفعہ اپنے دائیں کندھے کے اوپر پانی بہائیں، کندھے سے نیچے چلا جائے، پھر 3 دفعہ بائیں کندھے سے نیچے تک پانی چلا جائے، پھر اس کے بعد سر سے لے کر نیچے تک صحیح طریقے سے مل کے نہا لیں۔ اس میں صابن لگانا چاہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں حرج نہیں ہے۔ تو پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اور پاؤں کے نیچے تک کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو خشک رہ جائے۔ غسل کا طریقہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، کلی سے مراد وہی دوبارہ سے سن لیں، پچ کر کے پانی ڈال نہیں دینا۔ کلی کے سے مراد یہ کہ پانی منہ میں ڈال کے صحیح طریقے سے گھمانا ہے ہر جگہ پر، حلق تک، حلق کے حصے تک، کنارے تک پانی صحیح طریقے سے گھوم جائے۔ جب گھوم گیا تو اب کلی ہوگی، وگرنہ اگر وہ پانی یہاں تک صحیح اندر نہیں گھمایا، اوپر سے پھینک دیا، کلی نہیں ہوئی۔ کلی نہیں ہوا تو غسل نہیں ہوگا، پھر غسل کا فرض ہے۔ غسل نہیں ہوا تو پاک ہی نہیں ہوئے، نمازیں پڑھتے رہیں گے تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یوں پانی کو لے کر نا، بعض شبہ میں پڑ جاتے ہیں، پانی لیں ہلکا سا اوپر کھینچیں گے تو پانی اوپر چڑھ جائے گا، ناک کی انگلی کے ساتھ صفائی وغیرہ کر لیں، صحیح طریقے سے پانی چڑھائیں، اور 3 دفعہ جسم کے اوپر پانی بہانا ہے۔ 3 دفعہ یعنی پورے جسم کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اور طریقہ کار اس کا میں نے عرض کر دیا کہ پہلے سیدھے کندھے پر 3 دفعہ، پھر الٹے کندھے پر 3 دفعہ، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک صحیح طریقے سے نہا لیا جائے۔ اس کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کر کے جسم کو سکھا کر کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ تو وضو اور غسل کا طریقہ عرض کیا ہے۔ کسی کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو وہ بھلے جمعے کی نماز کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگلے جمعہ میں آپ اگر کرم فرمائیں تھوڑا سا ٹائم سے آ جائیں، کیونکہ نماز کا طریقہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کریم نماز کا طریقہ بیان بھی کروں گا، اور اللہ نے چاہا اور آپ کی تعداد اگر آ گئی تو انشاءاللہ یہاں پر پریکٹیکل ہم مل کے کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ سے کرواؤں گا بھی، تاکہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیا صحیح پڑھتا بھی ہوں یا اس میں مسئلہ کوئی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق امن سے نوازے، آمین بجاہ نبی۔